جی السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ملٹری ڈائریز ایپیسوڈ نمبر 6۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ اسپیشل عید اسپیشل ایپیسوڈ ہے، اور اس میں جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ 1995 سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1995 میں بھی پاکستان کو جو ہے میجر فلڈز جو ہیں اس کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی تھی۔ تو یہ 95 کی بات ہے کہ جب اس وقت جو ہماری پولیٹیکل ملک میں حالات تھے، اس میں بے نظیر صاحبہ جو تھی ان کی حکومت تھی، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر تھے مسلم لیگ نون کے۔ اچھا، اس طرح ہوا کہ چونکہ میں اپنی یونٹ میں ڈیپ سی سرٹیفائیڈ ڈیپ سی ڈائیور تھا اکیلا، تو جب یہ فلڈز کا سیزن شروع ہوتا ہے تو تب سے ہی آرمی جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے ریسکیو آپریشنز کے لیے نیڈ آف سول پار کے تحت، اور سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کلوز لیزون شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے تمام ہیڈ کوارٹر لیول پہ جو ہے وہ سیلز بنا دیے جاتے ہیں تاکہ پانی کے بہاؤ کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جا سکے۔ تو بہرحال تیاریاں مکمل ہوتی ہیں۔ ہم لوگ ہمارا اس وقت ایریا جو تھا وہ ٹھٹا، کنجر لیک، مانچر لیک، سیون شریف اور یہ والا ایریا تھا۔ تو اس کی سول ایڈمنسٹریشن سے بھی کلوز میٹنگز ہوتی ہیں، آپ ریکی بھی کر لیتے ہیں اور آپ سارا کچھ آپ جو ہے وہ تیاری مکمل رکھتے ہیں۔ تو جب یہ فلڈ آتا ہے، پہلے میڈیم ہوتا ہے، پھر اس میں ہائی فلڈ بھی ہوتا ہے بیراجز کے اندر، جو ہر طرف سے وہ سٹرپس آتی ہیں، سچویشن رپورٹس ہوتی ہیں جس کو کمپائل کیا جاتا ہے، اور ایک اوور آل سچویشن پتہ ہوتی ہے کہ جی پانی کس بہاؤ سے کس جگہ سے کتنے بجے گزرے گا۔ تو ہوا یوں کہ جب پہلے یونٹ ہوتی ہے جی 2 دن کے نوٹس پہ رہی، 48 گھنٹے پہ، پھر 24 گھنٹے تک وہ سکویز ہوا جب پانی بڑھتا چلا گیا۔ تو پھر مجھے یاد ہے کہ ایک شام جو ہیں وہ بی او کیوز میں سی او صاحب آئے اور انہوں نے پوچھا کہ جی، اس وقت میں لیفٹیننٹ تھا، انہوں نے پوچھا کہ جی اگر اس طرح ہے کہ ہمیں موو کرنا پڑتا ہے تو چونکہ جانا ہی ہے، اگر انیشلی ایک کمپنی یا ایک بیٹری کو ہم موو کراتے ہیں تو والنٹیئر اگر کوئی کر دیں تو بہتر ہے، نہیں تو میں نامینیٹ کروں گا۔ تو چونکہ میں سرٹیفائیڈ ڈائیور تھا تو اور جذبہ شروع سے میرے اندر بہت ہی تھا اس ملک کی خدمت کے لیے، اس لیے میں نے جناب صاحب پہلے ہی والنٹیئر کر دیا کہ جو مرضی ہو جائے، میں جو ہے جب بھی جانا پڑا میں حاضر ہوں اس قوم کی اور ملک کی خدمت کے لیے۔ اب یہ جو ایپیسوڈ ہے اس کا کوئی پولیٹیکل یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف فیکٹس پہ اور ایک ایونٹس کے اوپر، پاسٹ ایونٹس کے اوپر مبنی ایپیسوڈ ہے، تو کائنڈلی اس پہ پولیٹیکل ریمارکس یا اس پہ نہ دیجیے گا۔ یہ صرف ہماری جو اس وقت ایونٹ کی انفولڈنگ ہے وہ میں آپ کو نریٹ کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اس وقت کتنی سمپلسٹی تھی، کتنی محب الوطنی تھی، اور آپس میں کس طرح پیار محبت تھا، اور ہر بندہ کس طرح اس قوم کی خدمت کر رہا تھا۔ اچھا، اس طرح ہوا کہ جناب صاحب جس دن سی او صاحب کو میں نے والنٹیئر کیا، اور اسی رات 12 بجے ہمیں آرڈر ملا، اس سے پہلے تھوڑے دیر بعد ہمیں آرڈر ملا کہ یونٹ 2 گھنٹے کے، بلکہ یہ جب سی او صاحب آئے تو اس وقت 2 گھنٹے کے نوٹس پہ اسٹینڈ بائی تھی یونٹ۔ تو سی او صاحب نے جب ہماری ولنگنیس لے لی تو رات 12 بجے پھر انہوں نے کہا کہ جی یونٹ کو ابھی ہی موو کرنا ہے۔ ہم اٹھے، بس بستر بوریا پہلے پیک تھا، اور ہم یونٹ پہنچے، وہاں پہ لوڈنگ مانیٹر کرائی۔ الحمدللہ ایکسپرٹ لوگ تھے، پرانی یونٹ تھی، انہوں نے 2 گھنٹے میں اپنی جو ہے نا پوری بیٹری کی لوڈنگ تیار کی۔ میں ایز لیفٹیننٹ ساتھ تھا، بیٹری آفیسر، اور ساتھ میرے ایک میجر صاحب جو ہیں وہ ڈیٹیل کیے گئے او سی آپریشنز کے طور پہ، اور آرڈر یہ تھا کہ ہمیں کسی ایک اور یونٹ کے انڈر کمانڈ جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے، اور وہ ایریا جو ہے وہ اس یونٹ کو دادو ملا ہوا تھا۔ اچھا، ہم نے گاڑیاں 2-2.5 گھنٹے تک لوڈ کی، اور تقریباً 4 بجے تک ہم جو ہے روانہ ہو چکے تھے، اور اگلی اسی صبح جو ہے یہ بلکہ عصر اور مغرب کے درمیان جو ہیں ہمیں جب ان سے کوارڈینیٹ کیا گیا تو یونٹ کی ڈسپوزل پہ تھے ہم، انہوں نے ہماری بیٹری کو جو ہے جو ہماری پوسٹ کو جو ایریا ملا وہ خیرپور ناتھن شاہ سے بھی آگے ہے، ڈسٹرکٹ مہر، جو لاڑکانہ سے تقریباً 51 کلومیٹر شارٹ ہے۔ تو وہاں پہ ہم جو ہے مغرب کے قریب پہنچے، تو وہاں پہ آبویسلی وہ ایریا ہمارا نہیں تھا، اور
ہم نقشوں پہ اور ذرا پوچھ کے پہنچے. روڈیں بیچ میں بہہ چکی ہوئی تھیں, بڑی دقت ہوئی, بڑی مشکلوں سے ہم پہنچے بہرحال. اور ہر طرف پانی پانی تھا. اور اس وقت پھر ہمیں ایک اسکول جو ہے اس کی بلڈنگ خالی ملی, تو وہاں پہ ہم نے اپنا کیمپ لگایا. اب ہوا وہ رات یہ ہوا کہ جو بند تھا وہ یہ میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ گندم کی کاشت ہوگی یا کوئی فصل میں. رات کو جو کسان لوگ ہیں وہ رات کو جو ہے وہ فصلوں میں ہی سو رہے تھے. اور رات 9 بجے کہیں وہ بند ٹوٹا تھا, شگاف آیا تھا 2 جگہ سے, اور سنا کہ 6 سے 7 گھنٹے میں 10 فٹ پانی جو ہے وہ چڑھ چکا تھا. اور اس وقت ہمارے ایسٹیمیٹس کے مطابق جتنے فصلوں میں کسان لوگ غریب لوگ کام کر رہے تھے ان سب وہ اس میں بہہ چکے تھے. تو جب ہم گئے اس بند کے ساتھ ہی اسکول تھا, اور جا کے جب بند وزٹ کیا, شگاف وزٹ کیا, یقین کریں کہ ایک بار میں سمجھا کہ شاید میں سمندر پہ آ گیا ہوں. اتنا پانی کہ بندہ اور لوگوں کے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا فیلنگز تھی. ہماری جو ہے ہیڈس آف ٹو انجینئر بٹالین جنہوں نے 5 کشتیاں میری پوسٹ کو ڈسپوزل پہ دیں فیری پرپزز اور راشن ڈسٹریبیوشن کے چکروں میں, اور جو لوگ جو ہیں پھنسے میں ان کو نکالنا. اور اب وداؤٹ ایگزیجریشن اپنی تعریف میں نہیں کر رہا, لیکن میں ہر فوجی جو اس وقت تھا اس کے جذبات, اور آج بھی جو لوگ سرو کر رہے ہیں, ہر ایک کا اپنا ٹائم آتا ہے. دیکھیں دنیا میں نسلیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, ان کی جگہ نئے بندے آ جاتے ہیں. تو اس وقت جب ہم تھے تو 5 بوٹس جو ہیں وہ انڈر تھیں ہمارے, اور فیلڈ میں تو آپ کو پتہ ہے آگے میں جاتا تھا. تو وہ جب ہم نے کیمپ لگایا, بند کے اوپر فلائی وغیرہ لگا لی, اب راشن کی اسٹیٹ لینا شروع ہوگی. راشن دھڑا دھڑ حکومت کی طرف سے بھی آ رہے تھے, کچھ لوگوں کی ڈونیشنز آ رہے تھے. اب بند پہ کافی لوگوں نے پناہ لے لی ہوئی تھی. اب ہمیں خبر ملی کیونکہ جو ادھر کے ایس ڈی ایمز تھے ان سے تحصیلدار نمبردار سب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے کہ جی ظاہری بات ہے پٹواریوں کو پتہ تھا کہ کس گاؤں کی کیا آبادی ہے, کدھر لوگ پھنسے ہوئے. تو لوکلز جو ہیں وہ سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کا بہت کلوز لیزون ہونا چاہیے. اب سب سے پہلے ہم نے یہی کیا کہ پورے ایریے کا اسٹیمیٹ کیا کہ ہمارے فرنٹ پہ ادھر کیا سچویشن ہے. اتنی ڈیڈ باڈیز نکالی جن کو سانپ نے ڈسا, سانپ بچھو ہر چیز پانی میں آئے ہوئے تھے. اور اتنی سخت وہ جو تھے نا وہ سچویشن تھی. کہتے ہیں کہ جب سیلاب میں جنہوں نے کام کیا ہوا, اور میرا خیال جون جولائی کا مہینہ تھا, یہ کیا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, شاید یہی تھے. اتنی گرمی اور اتنی حبس تھی کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹی دی ہے کہ وہ ہر جگہ جا کے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیتا ہے. لیکن جذبہ جو جنون تھا خدمت کا وہی آپ کو لے کے چلتا ہے. ادروائز وہی میں نے کہا نا کہ ایز اے سروس اگر اس کو آپٹ کریں نا تو پھر لوگ جو ہے نا پیپا ہو جاتی ہے. تو یہ جذبے کے ساتھ ہی جنہوں نے جوائن کیے ہیں نا وہی کامیاب رہتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جناب صاحب نے راشن دیکھا تو پھر خبر ملی کہ جو بند پہ جو لوگ فیملیز آ گئی ہیں تو بار بار جو راشن ہے وہ ایزی ڈسٹریبیوشن کے لیے سول انتظامیہ انہی کو راشن دیے جا رہی تھی. تو گاؤں والوں نے جو ادھر سے آئے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ڈیپ میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں جو ولیجز ہیں اور چاول کے کھیت بھی بیچ میں آتے ہیں تو وہ جو ہے نا ان کو تک تو راشن ہی نہیں پہنچ رہا. پھر جو میں نے اپنے بندے بھیجے اور روڈ سے جتنے ٹرک راشن کے آ رہے تھے وہ میں نے جناب صاحب اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور میرے پاس یقین کریں 2 دن کے اندر 2 لاکھ بوری اکٹھی ہوگی. اور میں صبح فجر کے وقت نکلتا تھا 5 بوٹس لے کے اور جتنے چکر ہو سکتے تھے لگاتا تھا. لیکن وہ 2 لاکھ جب آتا ہے نا آپ کو کہ بوری آگے اس کو آگے پہنچانا ہے, کیونکہ ایک سیکنڈ جو ہے وہ سروائیول کی لوگ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. پھر میرے پاس لوگ آتے تھے کہ جی ہمارے فلانے جو ہے نا ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی, ان کے ساتھ ان کی ڈیڈ باڈیاں ڈھونڈنا. پانی میں ایسے سانپ تیرتے ہوئے دیکھے کہ بندہ اور جو باڈیاں ہم نے نکالی اللہ معاف کرے, آج بھی جو ہے نا بندہ سوچے تو وہ لرز جائے. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ایک بیچارہ کوئی سپاہی تھے سندھ کے, وہ آئے چھٹی لے کے کہ جی ہمارا تو یہ گاؤں تھا, اس کے بھائی کی ڈیڈ باڈی نہ ملے. مجھے یہ یاد ہے کہ وہ بوٹ میں گھما نیچے وہ بیچارے پانی میں بندے اتر کے, تب پانی پہ تھوڑا سا اتر گیا ہوا تھا, ظاہری بات ہے 8 فٹ پانی تھا, بڑے غوطے لگائے اور بڑی مصیبت سے. لیکن
وہ اس بیچارے کی لاش نہیں ملی، کیونکہ اتنا ایک دم بند ٹوٹا تھا، وہ پانی کو بہا کے لاشیں کدھر سے کدھر لے گیا تھا۔ اچھا پھر ایک اچھا یہ تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ پھر راشن اپنا دن رات محنت کر کے وہ راشن انشور کیا کہ جتنی دور تک کشتی جا سکتی تھی وہ میں لے کے تو گھروں میں ایک ایک سنگل گھر تک جا کے میں نے راشن پہنچایا۔ دوسرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی میں نے بڑی منتیں کی کہ گھر چھوڑ کے جی آئیں، لیکن یقین کریں لوگ بھی جو ڈیپ پھنسے ہوئے نا، جہاں جہاں پہ تھوڑا سا پانی نیچے تھا، ٹبوں پہ ان کا گھر تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے ریوڑ اور جانور چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم نے مرنا ہے تو ہم نے ادھر ہی مرنا ہے۔ تو میں نے بڑی منتیں کی، انہوں نے کہا جی جانور نہیں چھوڑ سکتے، آپ ہمیں راشن دے جائیں تو ہم ادھر ہی سروائیو کریں گے۔ تو یہ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو اس کے بعد پھر کیونکہ وہ تھوڑا سا ابھی پانی سے بھی بچے ہوئے تھے، یہ بھی بات تھی، چاروں طرف ان کے پانی تھا، تو مجھے بھینسیں اور یہ جو ان کے تھا سارا مال مویشی وہ نہیں چھوڑے تھے۔ تو اس میں سے انہوں نے کہا جی یہ میرے 2 خرگوش ہیں، یہ لے جائیں، آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ پتہ نہیں سروائیو نہیں کریں گے۔ تو وہ اس نے محبت کے ساتھ وہ 2 خرگوش دیے، اور وہ میں پھر ساتھ لے آیا۔ ان کی بھی کہانی ہوئی کہ رات کو جب ہم کیمپ میں واپس پہنچے تو خرگوش وہ ٹوکرے کے نیچے رکھے تو ان کو سانپ کھا گیا اسی رات۔ تو بس یہ اللہ کی کرنی ہے۔ اچھا پھر اس دن ہوا یہ، اصل جو واقعہ سنانے کا وہ یہ ہے کہ ایک دن مجھے پیغام ملا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ایرے میں آ کے وہ چیک بانٹنا چاہتے ہیں۔ وہ اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت۔ اب چونکہ ہم لیفٹیننٹ تھے، ہم نے تو سرکار کا حکم جو ہے نا، سپاہی دیکھیں جو اس کو آرڈر ملا ہے یا جو افسر ہے جس پوسٹ پہ اس کو آرڈر ملا ہے اس نے اس سے ٹس سے مس نہیں ہونا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ جی میں نے اپنے جو ہے سینئرز کو وائرلیس پہ انفارم کیا کہ جی اس طرح ریکویسٹ آئی ہے کہ جی نواز شریف صاحب چیک بانٹنا چاہتے ہیں اور ان کو کشتی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی ہم آپ کو کنفرم کرتے ہیں۔ اس کے بعد نہ وہ وائرلیس پہ میسیج انہوں نے دوبارہ مجھے کنفرم کیا، نہ وہ ملے، وہ وہاں سے خود ہی فرار ہو گئے۔ سینئرز کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر لیفٹیننٹ صاحب جو ہے وہ پھر ایک فوج میں محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کمانڈر میں خود۔ تو پھر ہم لوگ تھوڑے سے، آپ کو پتہ ہے جے سی اے کی بھی آپ نے دیکھی ہے، تو جے سی بھی تھے، تو جے سی جو ہوتا ہے نا وہ پھر کمانڈر میں خود کی جو ہے نا فلاسفی پہ بڑے کام کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا جی باقی اگر ہمیں نہیں موقع ملا تو کمانڈر میں خود ہوں، جو میری پالیسی ہے وہی بیسٹ پالیسی ہے۔ تو پھر میں نے یہ کیا کہ جی جب میسیج ایک دن پہلے آیا تو میں نے ان کو کہا جی دیکھیں یہ کشتیاں ہیں سرکار نے دی ہیں فیری پرپزز کے لیے اور راشن بانٹنے کے لیے، تو چاہے جو بھی آ جائے میں یہ کشتی اسپیشلی کسی کو ایلوکیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ آئیں، سو بسم اللہ آئیں، ایز سٹیزن آئیں جس طرح باقی پاکستانی ہیں، میں آپ کو عزت دوں گا، چائے پلاؤں گا، آپ جہاں راشن میں لے کے جا رہا ہوں وہاں پہ میرے ساتھ چلیں، وہاں راشن میں بانٹوں گا، آپ نے چیک دینے ہوئے غریبوں کو چیک بانٹیں، ان کا حق ان کو جائے۔ تو یہ بات میری ہوئی۔ تو بہرحال اگلے دن جناب صاحب بغیر بتائے وہ 31 بندے جو ہیں، مشاہد حسین صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، تیمینہ دولتانہ صاحبہ بھی ساتھ تھی، کیونکہ اس وقت پالیٹکس کو تو ہم کبھی نہ پڑھا تھا نہ لفٹ کراتے تھے، نہ ہمیں لیڈروں کا یقین کریں اس وقت کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ 2-3 مشہور نام ہیں جو مجھے یاد، ایک کرنل صاحب ان کے بلوچ کے ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، مجھے اب نام نہیں، کافی بوڑھے تھے۔ تو 30 بندے جو ہے نا ان کی ٹیم نواز شریف صاحب کے ساتھ آ گئی۔ اب میں نے اپنے فوجیوں کو، سپاہیوں کو یہ بالکل کلیئر کٹ ہدایات دی تھیں کہ دیکھیں میرے لیے جو ہے جو بھی ادھر آ رہا ہے ہم نے سب کو جو ہے نا وہ ایز اے سٹیزن ٹریٹ کرنا ہے اور عزت کے ساتھ ان کو ہر جگہ لے کے جانا ہے، اور کوئی اس میں اوور ایکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اب دیکھیں نا وقت کی بات ہے۔ ایک یہ بتانے، یہ پہلو ڈسکس کرنے کا، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی ملک میں کس طرح کے جو ہے نا وہ سسٹم رائج رہے اور چلتے رہے۔ اس دور میں اسی طرح کی پاپولیرٹی جس طرح آج آپ کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، لوگ جانے دیتے تھے۔ اب میرے وردی والے سپاہی جب نواز شریف صاحب آئے ہیں تو جتنے میرے ایس او پیز اور آرڈرز تھے ان کو انہوں نے بالے طاق لاتے ہوئے، کوئی ان کی چھتری پکڑ رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ ان کے کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، مطلب جان نچھاور ہو رہی ہے۔ مطلب یہ اس وقت یقین کریں وداؤٹ ایگزیجریشن یہ ماحول تھا جس پہ میں اشارے کر کے کہتا رہا کہ یار بس کرو۔ چائے میں نے سب کو پلائی، کیونکہ فوج کا کیمپ تھا، جو بھی آتا تھا چائے سب کے لیے اوپن تھی۔ پھر نواز شریف صاحب سے بات چیت ہوئی، ان کو میں نے سچویشن بتائی کہ یہ کشتیاں لوڈ ہو رہی ہیں 5، یہ آپ کے سامنے راشن لوڈ ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے یہی ہے کہ چلیں یہ کرسی فولڈنگ جو فوج میں چیئر ہوتی ہے، میں کہا یہ فولڈنگ چیئر جو ہے نا وہ بوری کے اوپر سیٹ کر لیں۔
تو وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بوری کے اوپر فولڈنگ چیئر کہاں سے سیٹ ہوتی ہے، وہ کشتی چلی تو کبھی چیئر ادھر کبھی ادھر، تو وہ پھر نواز شریف صاحب کی اچھائی کہہ لیں یا میرا کیا کہتے ہیں اپنے ڈیسیژن پہ سٹینڈ کہہ لیں، تو وہ کرسی پھر بجائے میں ان کے آٹے کی بوری پہ ان کو لے کے گیا جس طرح عام لوگ بیٹھتے ہیں. میں خود جو ہے موٹر بوٹ آپریٹر کے ساتھ بیٹھا پیچھے، اور ساتھ بوری پہ نواز شریف صاحب کو بٹھایا اور ان کی ساری ٹیم کو بٹھایا، اور ان کو میں اس وقت میرا ٹور جو تھا وہ ڈیپسٹ گاؤں میں تھا، سب سے دور والا جو گاؤں تھا انفارچونیٹلی. تو وہ گھنٹہ تو وہ چاولوں کے کھیت میں ہم سے گزرے. اور مزے کی بات ہے کہ آپ کو اگر پتہ ہو انجینئرنگ میں کہ جو انجن لگے ہوتے ہیں موٹر بوٹ کے، اس کے اندر ایک سیئر پن ہوتی ہے، تو چاولوں کے کھیت سے جب وہ پنکھا ٹکراتا ہے نا تو وہ لاک ہوتا ہے تو وہ پن ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ انجن کو اٹھا کے تو اس میں نئی پن ڈالی جاتی ہے. تو جب وہ ہم گئے تو آگے کہیں چاولوں کے بڑے کھیت آئے تو اس میں پن بھی ٹوٹی. وہاں سے پھر نواز شریف صاحب کو میری کشتی سے دوسری کشتی میں کھڑا کر کے ساتھ جوڑ کے ٹرانسفر بھی کیا گیا کہ ہم پن جوڑنے میں ٹائم لگے گا تو آپ لوگ آگے کیری آن کریں. پھر جب ہم گاؤں پہنچے تو وہ سارا مٹی مٹی، یہ سفید شلوار قمیض میں عمومی طور پہ جو پہنتے تھے ماشاءاللہ اس وقت میں نے فزیکلی فرسٹ ٹائم ہی دیکھا تھا، گورے چٹے. اچھا وہ کرزن صاحب نے ٹیشو پیپر کا ڈبہ اٹھایا ہوا ہے، مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بندے یہ بھی کام کرتے ہیں. ٹیشو پیپر کا پکا ڈبہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ بار بار ہر 2 منٹ بعد ان کو ٹیشو پیپر دیں پسینے سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا اتنی گرمی تھی تو وہ پسینہ ان کا پہنچے. تو بہرحال خیر چلیں، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا، نہ میرا کمنٹ کرنا بنتا ہے، میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. اچھا پھر ہم جب ادھر گئے، اب ہماری ادھر ایک ایس او پی ہوتی ہے راشن بانٹنے کی. سب سے پہلے ادھر کا پٹواری ادھر موجود ہوتا ہے، لمبردار موجود ہوتے ہیں، سارے ان کے جو پرانے شناختی کارڈ تھے، خواتین کی لائن الگ اور ان کی گاؤں کی پوری ایسٹیمیٹ لسٹیں ہم ادھر بنا لیتے تھے سینٹر جگہ پہ جہاں پہ پانی نہ ہو، وہاں پہ کشتیاں اتاری. اب وہاں پہ وہ میں نا ان کے آئی ڈی کارڈز پنچ کر دیتا تھا. اس کے بعد لاؤڈ سپیکر پہ میرے ساتھ سندھی تھا جو سندھی میں میرے باتوں کو انٹرپریٹ بھی کر دیتے تھے. تو میرے ہوتا تھا کہ ہر ایک کو نا کوئی بندہ غلطی سے ایک ہی بندہ کے جو ہے نا وہ 2 راشن کے نہ ہو جائے. ہر بیوہ کو جو اسپیشلی جو ہے نا راشن اس کے ہاتھ تک پہنچانا میرا جو ہے نا وہ دلینہ خواہش تھی، اور میں نے پوری جان لگا کے اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ انشور کیا. اور اس وقت پھر میں نے عوام کو پورا لائن کیو میں لگا کے سب کو تسلی کے ساتھ وداؤٹ کسی ڈسپلن کے تحت پراپر ان کو ڈسپلن کے تحت راشن بانٹا. اب جب انہوں نے نواز شریف صاحب پہنچے تو سارا گاؤں کٹھا ان کی طرف ہو گیا، انہوں نے چیک شیک بانٹے. بہرحال لوکل پریس والے تھے، انہوں نے پریس میں بھی پھر بعد میں آرٹیکلز لکھے، اس کا میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا. اچھا جب چیک انہوں نے بانٹ لیے آدھے پونے گھنٹے تک تو انہوں نے کہا کہ لیفٹننٹ صاحب فاروق صاحب چلیں واپس. تو میں نے کہا جی آپ نے تو کام کر لیا، میرا تو کام ابھی شروع ہوا ہے، تو آپ یہ چرپائی ادھر ہیں تو ذرا بیٹھے، میں ذرا یہ راشن بانٹے بغیر تو میں نہیں جا سکتا، سوری. تو وہ نواز شریف صاحب کوئی 9-10 بجے ہم جب گاؤں میں پہنچے تو وہاں سے وہ 1:30 بجے تک دھوپ میں جو ہے چرپائی پہ بیٹھے، اور 1:30 سے 2 بجے تک ہم نے راشن سارا ڈسٹریبیوٹ کیا. جب سب کو مل گیا، سب اوکے ہو گیا، تو پھر میں نے کہا جی سر اب میں فارغ ہوں، اب آپ میرے ساتھ جو ہے وہ واپس چل سکتے ہیں. اچھا پھر مشاہد حسین صاحب نے میرا انٹرویو بھی لیا، مجھے پورا یاد ہے ابھی تک کہ جی آپ کس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم واپس کیمپ میں آگے بند کے اوپر. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت پھر نواز شریف صاحب نے پرسنل جو ہے مسلم لیگ نون کا کارڈ دیا، اور ایک اور بندے نے بھی دیا، پتہ نہیں تہمینہ دولتانہ صاحب نے کس نے، تو انہوں نے ضرور کارڈ دیا. تو اس وقت ہم لیفٹینٹ تھے، لیفٹینٹ تو آپ کو پتہ ہے پھر اپنے بیچ پہ وہ مٹی بھی نہیں آنے دیتا، تو نہ ہمارے لیے وہ کارڈ کوئی مقصد رکھتے تھے. تو وہ کارڈ پھر بعد میں پتہ نہیں کدھر کے پھینک دیے ہوں گے. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اس وقت وردی والے بندوں میں پاپولیرٹی، محبت، حالانکہ بینگ اپوزیشن لیڈر اتنی زیادہ تھی کہ میں فوجی ڈسپلن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ان سپاہیوں کی محبت ٹوٹ کے بھری ہوئی تھی اور وہ ان کے اوپر گر رہے تھے. یہ ماحول تھا 95 میں. پھر کیونکہ میں ان کو کہتا تھا کہ فوج جو ہے وہ کسی بھی ہمارے لیول پہ ایٹ لیسٹ، اوپر والوں کا تو میں نہیں کہتا، نہ میرا حق بنتا ہے نہ میں اس رینک پہ پہنچا ہوں.
میں تو فیلڈ میں کام کرنے والا بندہ تھا، نہ ہمارا پولیٹکس سے کوئی کام ہے، نہ ہمیں پولیٹکس جو ہے وہ اس میں ہمارا عمل دخل ہونا چاہیے. ہم نے تو پورے ملک کو جو ہے ایک ہی اس میں بانٹنا ہے، تو وہ میں نے بڑا سخت رکھا تھا. پھر اگلے میں ہوا یہ کہ جب یہ سین ہوا وہ خیر ان کو پھر میں نے سی آف کیا بڑے طریقے سے، عزت دے کے. اوبویسلی بڑے پوزیشن کے تھے، ایکس وہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہوئے تھے، پھر اپوزیشن لیڈر تھے، ہمارے لیے باعث عزت تھے، تو سب کو میں نے پراپر سی آف بھی کیا اور سارے وہ چلے گئے. تو یہ چھوٹا سا واقعہ ہے. تو میری لائف ٹائم کا یہ ایک ایکسپیرینس تھا کہ جس طرح میں نے وہ پورا وزٹ کنڈکٹ، جب یہ وزٹ کنڈکٹ ہو گیا تو میں نے اوپر رپورٹ دی تو سب بلے بلے کہ جی کیا لیفٹیننٹ صاحب نے تو بڑا زبردست ہینڈل کر دیا ہے. تو جب ہینڈل کرنے سے پہلے جب پرمیشن مانگی کہ جی کیا مجھے انٹرٹین کرنا ہے کہ نہیں، وہاں پہ سارے بھاگ گئے ہوئے تھے. تو پھر لیفٹیننٹ صاحب نے کمانڈر میں خود کی پالیسی کے اوپر یہ سارا وقوع جو ہے وہ بھگتایا. اس کے بعد پھر اگلے دن جو لوکل پریس والے تھے انہوں نے آرٹیکلز لکھے. اچھا مجھے اگلے دن ہی جانا پڑ گیا ایک اور پوسٹ پہ، وہاں پہ زیادہ جو ہے نا تباہی مچی تھی اور بہت سی لاشیں تھیں جو اٹھانی تھیں. تو میں وہاں سے ساتھ ہی ادھر پوسٹی محٹ کے اندر ہی ایک بند سے دوسرے بند پہ میں چلا گیا. تو لوکل پریس نے فوراً لکھنا شروع کر دیا کہ لیفٹیننٹ صاحب نے نواز شریف کو چونکہ کشتی میں لے کے گئے ہیں تو فوجی احکام کے آرڈرز آئے ہیں کہ ان کو اس پوسٹ سے ہٹا دیا جائے. اب میجر صاحب ہنسیں، میجر صاحب تک وہ پریس پہنچی، انہوں نے کہا یار جا کے آپ اس کو اس پوسٹ پہ مل لیں، آپ خود پوچھ لیں کہ اس میں کوئی فوج کا لینا دینا نہیں ہے، یہ آپریشنل رسپانسبلٹی وہ ادھر پوری کرنے گیا، ادھر اس افسر کا کام نہیں تھا، ادھر اب جیسیت سنبھال رہا ہے، ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر سچویشن خراب تھی، وہاں جا کے آپ اس کا خود آپ اس سے پوچھ لیں کہ ایکچوئل کیا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ فضول پھیل جاتی ہیں. لیکن میرا سنانے کا یہ اسپیشل پہ یہ تھا کہ یقین کریں میری شاید میں آج جو بہت سی مشکلات سے میں گزرا ہوں، شاید مجھے ان لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں جو ان غریبوں کی اور ان لاچاروں کی اور اپنے ملک کے باسیوں کی جو میں نے خدمت کی جس کے لیے مجھے تنخواہ مل رہی تھی. اور صبح سے لے کے رات ایک بار مجھے یاد ہے کہ میں راشن بانٹنے تک میں ڈیپسٹ گاؤں میں گیا ہوا تھا ایک اور، وہاں پہ اتنا میں لیٹ ہو گیا کہ 3 بار ہماری پنیں ٹوٹیں چاولوں کے کھیت کی وجہ سے، اور واپسی پہ پھر ہم لوگ راستہ ہمیں بند کا ملے نا. تو پھر وہاں پہ کیونکہ میں توپ خانے کا تھا تو مجھے جو ہے نا یہ ساری سائنس اور فزکس میرا ویسے بھی آپ کو پتہ انٹرسٹ تھا. پھر ہم یہ کرتے تھے کہ ادھر جیپ کھڑی کر کے لائٹیں اور وائرلیس سیٹ کے اوپر نا ہارن کا سائن، کیونکہ وائرلیس سیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، وائرلیس پہ کمیونیکیشن تھی، ڈائریکشن نہیں مل رہی تھی، تو اس نے ہارن جو ہے نا اس نے گاڑی کا دبایا، وائرلیس سیٹ سے میں نے سنا اس کے درمیان، اور جو ہمیں اس وقت دور سے کہیں ہارن کی آواز آئی اس کے درمیان میں نے سیکنڈز جو ہے نا وہ گننا شروع کرے، 1000 2 1000 3 1000 اتنے سیکنڈ. اب ساؤنڈ کی جو سپیڈ، چونکہ آرٹلری والوں کو پتہ ہے ہم یہ کیلکولیشنز کرتے رہتے ہیں اپنے گولے جب فائر کرتے ہیں، تو سپیڈ سے مجھے ایک تو ساؤنڈ کی ڈائریکشن سے اندازہ ہو گیا کہ ساؤنڈ کہاں سے آ رہی ہے، اور لائٹیں بھی کہیں دور نظر آ گئی بائنوں کے استعمال سے. تو ساؤنڈ نے جتنا ٹریولنگ ڈسٹینس لیا اس سے مجھے ڈسٹینس کا اندازہ ہو گیا. وہ ڈائریکشن اور ڈسٹینس کی وجہ سے میں نے کشتیوں کی ڈائریکشن ٹھیک کی، میرے ساتھ 3-4 کشتیاں اور تھیں، اور میں ان ساروں کو پھر ریسکیو کر کے جو ہے ہم رات کو کیمپ میں واپس پہنچے. تو یہ جو فیلڈ کی جو مختلف جو ہے نا ہیزرڈز یہ رہتی ہیں. پھر چھوٹا سا واقعہ اسی دوران یہ ہے کہ جی ایک بار میرے انجینئر آپریٹر نے انکار کر دیا، اس وقت تھا طوفان آیا ہوا، اور مطلب کہ جو سیلابی پانی تھا وہ سمندر کی طرح لہروں میں اچھلا. تو اس نے کہا سر یہ لائف بوٹس جو ہیں چھوٹی ہیں، ان کے انجن چھوٹے ہیں، یہ سروائیو نہیں کر سکیں گی، یہ جو ہے نا کیپسائز ہو جائیں گی اور سارے مریں گے ہم. انہوں نے کہا استاد، اس نے جانے سے انکار کیا کہ سر میں اس آرڈر میں یہ بوٹ نہیں نکالوں گا. اور مجھے کال آئی ہوئی تھی کہ کچھ بندے کہیں پہ سٹک ہیں جس پوسٹ پہ میں گیا تھا، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. میں نے کہا اگر مریں گے تو کٹھے مریں گے، میں تیرے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو میری رسپانسبلٹی ہے کہ تو جو ہے یہ بوٹ نکال اور جائیں، کیونکہ اگر اس طرح اگر ہم نہیں کیے تو وہ بندے مر جائیں گے. اور میں خود اس کے ساتھ بوٹ میں بیٹھا اور میں وہاں سے اس کی جان لوگوں کی بچا کے لائے. 1-2 لاشیں تھیں وہ نکالی، وہ ریکور کی، اور باقی گاؤں والوں کو وہاں سے ریسکیو کیا. تو دیکھیں میرا صرف اینڈ میں کہنے کا پیغام قوم کو یہی ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنی ینگسٹرز کو، کہ میری جان، میرے بھائیوں، میرے بچوں، آپ لوگ جو ہے نا
اپنے گھروں کو ٹھیک کرو. اگر آپ اپنے گھروں کو ان آرڈر کر لو گے نا, اپنے ڈیسک جاب کو ان آرڈر کر لو گے نا, تو یہ ملک پاکستان جو ہے نا سارا ان آرڈر ہو جائے گا. تو خدا کا واسطہ یہ سنی سنائی باتوں اور سوشل میڈیا سے پرہیز کریں. مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کمپیوٹر کبھی ویسی آن کیا ہو. ہمیشہ انٹرنیٹ آن کیا ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھائی کے لیے کیا ہے, کچھ نہ کچھ ریسرچ کرنے کے لیے کیا ہے, چاہے وہ مجھ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے اسپیس سے ریلیٹڈ ہو, چاہے کسی چیز سے جو آپ کا انٹرسٹ ہے, اس انٹرسٹ کو پڑھنے کے لیے میں نے انٹرنیٹ آن کیا. بلا وجہ میں نے آج تک انٹرنیٹ آن نہیں کیا. میری زندگی میں سوچ ہے کہ میں انٹرنیٹ کس لیے آن کروں, تو ریسرچ پرپز کے لیے آن کیا ہے. کوئی انسائکلوپیڈیا پڑھ لیا, کوئی ٹاپک پڑھ لیا, کوئی میتھس پڑھ لی پرانی. تو جو بچوں آپ کا ہے کوئی آرٹس کا انٹرسٹ ہے تو آرٹس سے ریلیٹڈ آپ پڑھیں. فضول ٹویٹر اور سوشل میڈیا, پتہ نہیں ہمارے زمانوں میں تو یہ بیماری تھی نہیں ہے. تو دیکھیں آپ سوچیں کہ آپ نے ملک پاکستان کے لیے کیا کیا, آپ نے اس کو کیا کنٹریبیوٹ کیا. تو آپ جتنا کنٹریبیوٹ کریں گے آپ اس پہ فوکس رکھیں. پاکستان نے آپ کو کیا دیا اس کے اوپر مت سوچیں, آپ کنٹریبیوٹ کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے. اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عید کی خوشیاں نصیب کرے. اور اب تو خیر گزر گئی ہیں, اور بہت دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عید کی خوشیاں بھی سمیٹ نہیں سکے. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی ترقی دے, ہمارے حالات بھی ٹھیک کرے. لیکن حالات تب بھی ٹھیک ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک آپ خود نہیں اپنے حالات ٹھیک کرو گے تو میں کس طرح کروں گا. تو ہم نے خود ہی خراب کی نا, تو خود ہی اس کو ٹھیک کریں, اپنا گھر ٹھیک کریں, چھوڑ دیں کہ جی باقی لوگ کیا کریں. تو ود دس 26 منٹ سے اوپر ہی ہو گیا لیکچر. تھینک یو ویری مچ. جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے ریلیٹڈ ایپیسوڈ ہے, اس میں ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا وہ سننے کا. یہ عید اسپیشل ایپیسوڈ تھا, میں نے کہا ایک آپ کو واقعہ سناتا چلا. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. جلد ملیں گے. اللہ حافظ. شکریہ.